الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس دنیا کے اندر ابتدا سے ہی حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمین پر اتارے جانے اور ان کے وصال کے بعد چند ہی زمانے اور وقت کے بعد سے اس دنیا کے اندر کفر اور توحید کا معرکہ شروع ہو گیا. ایمان، توحید، اللہ کی عبادت و بندگی، خالص اسی کی معرفت و اطاعت اصل اس کائنات کی تخلیق اور کائنات میں انسان و جنات کی تخلیق کا مقصد تھا. اور اس نشان توحید اور اپنی بندگی کی مشعل راہ کے طور پر ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور خود ان کی نسلوں میں سے ایک بڑی منتخب جماعت کو چن کر کے یہ پیغام دے کر دنیا کے اندر پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر ایمان و توحید کے پرچم کو بلند کریں اور بندگان خدا کو ایمان و توحید کی طرف لانے کی کوشش کریں. لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بعد چند ہی دنوں کے بعد سے اس دنیا کے اندر ایمان و توحید کے مقابلے میں کفر و شرک کی ایک بغاوت بھی بلند ہو گئی، اور اسی وقت سے یہ دونوں چیزیں باہم برسر پیکار ہو گئی. لیکن نبیوں کے ذریعے، اللہ کے متعین اور منتخب بندوں کے ذریعے بار بار انہیں ایمان و توحید کی اور عبادت خداوندی کی طرف دعوت دی گئی. توحید سے ان کو شناس کرانے کی کوشش کی گئی، پہچان اس کی کرائی گئی. اور اللہ نے اپنے فیصلے ازلی کو اخیر میں قرآن کریم کی شکل میں اس کی متعدد آیات کے اندر یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی نمونہ زندگی اور کوئی نشان راہ اور کوئی کامیابی کی منزل کا مرکز و محور ہے تو وہ صرف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول کر کے ایمان خالص اور خالص توحید پر قائم رہنا ہے. یہی دنیا کا مقصد بھی ہے اور اسی اصل مقصد پر آخرت کی کامیابی ہے. اس کے علاوہ توحید کے مقابلے میں جتنی کچھ دعوتیں ہوں، نعرے ہوں، تعلیمات ہوں، وہ سب کفر و شرک ہیں، طغیان ہیں، بغاوت ہیں. اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ کفر و شرک کی دعوت چلانے والے پر، کفر و شرک کی دعوت قبول کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت و پھٹکار برسائی گئی ہے اور دائمی اور ہمیشہ ہمیش کے جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. ایمان و توحید کا یقین اقرار کے بعد اگر بندہ اپنی بشری طبیعت کی
اور نفسانیت کے غلبے کی بنیاد پر کچھ گناہ کر لیتا ہے کفر و شرک کے علاوہ، تو بہرحال وہ اپنی توحید حقیقی کی بنیاد پر ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو چھٹکارا عطا فرمائیں گے اور اس کو اپنے اصلی وطن جنت میں جگہ نصیب ہو جائے گی۔ لیکن کفر و شرک وہ ناسور ہے کہ جس کے دل کے اندر وہ رچ بس گیا، پل گیا، وہ دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہے، خدا کا ملعون و مردود ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کا دائمی اور جہنمی۔ آج ہمارے اس دور کے اندر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت چل رہا ہے، لیکن آپ کے دنیا کے اندر جو موجودہ زندگی تھی، جو وقت تھا، اس کے مقابلے میں آج ہم 1400 سال سے زائد دور ہو گئے، جس کی بنا پر آج ہمارے سامنے مختلف وجوہات کی بنا پر آج پھر توحید اور کفر کا، اسلام اور شرک کا معرکہ پھر گرم ہے۔ آج پھر کفر دندناتا پھر رہا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ، بڑی پالیسیوں کے ساتھ دنیا سے توحید کو مٹانے کے لیے برسر پیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں یہ اعلان فرما لیا ہے کہ اہل کتاب کے اکثر لوگ یہی چاہتے ہیں، ان کی دلی یہ خواہش ہے کہ تم کو ایمان سے ہٹا دیں، تم سے تمہارا ایمان و توحید چھین لیں، پھر وہ خوش ہو جائیں گے، یہی ان کا مقصد ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ حسدًا من عند انفسہم، جو ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی نبوت کے تعلق سے قرابت و خاندان کی بنیاد پر جو ایک حسد پنپ گیا، وہ ان کی نسلوں کے اندر جڑ پکڑ گیا۔ اسی حسد کی بنیاد پر دشمنی اور اسی عداوت و دشمنی کی بنیاد پر وہ آپ اور آپ کے ماننے والوں کی ایمان اور ان کی توحید کو چھیننے کے لیے اور دوبارہ کفر کی طرف لوٹانے کے لیے مسلسل کوشاں رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، اور ان کی دلی یہی خواہش ہوگی۔ اس لیے آج بھی دنیا کے اندر خدا نہ کرے کوئی مسلمان اپنی کسی شقاوت اور محرومی کی بنا پر ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے اور ان کی دعوت و محنت کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر ان کی طرف سے ایسے لوگوں کا، ایسے مرتد مسلمانوں کا بڑا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے ظاہری طور پر۔ اس لیے اس ماحول کے اندر ہم سب کو توحید کی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنا اپنا ذاتی طور پر اور اپنے ماتحتوں کا بھی ایمان ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اور صرف اسلامی طور پر مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو جانا یہ توحید کی حقیقت کی معرفت کے لیے اور دل میں ایمان کی حقیقت اتار دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر ایسا کافی ہوتا تو خود آج ہمارے زمانوں کے اندر جو بارہا خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جن کا جنم اور جن کی پیدائش مسلمان ماں باپ کی کوکھ سے ہوا ہے، مسلمان ماں باپ کے گھر وہ پلے اور بڑے ہیں، لیکن آج وہ مرتد ہو کر غیروں کی گود میں جا بیٹھے ہیں، بہت سی بچیاں بھی، بہت سے بچے بھی۔ اگر صرف توحید پر جمنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے مسلمان ماں باپ کی گود میں پیدا ہو جانا کافی ہو جاتا، مسلمان خاندان سے نسل اور نسب کا رشتہ جڑ جانا کافی ہوتا، تو کوئی بھی مسلمان مرتد نہ ہوتا، بلکہ ضروری ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توحید اور ایمان کی جو حقیقت، اس کا پیغام اور اس کے چھوٹے موٹے بڑے باریک اور عام فہم جو دلائل بیان کیے ہیں، ان کو سمجھنے کی اور ان کو بیان کرنے کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنی نسلوں کے لیے مادی اور فنا ہو جانے والی دنیا کے لیے ہر وقت فکر مند رہتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کا یہ فریضہ ہے دینی اور ایمانی کہ اپنے نسلوں کے دل کے اندر ایمان اور توحید کے معیار کو جانچے اور پرکھے، اور اس کی جو حقیقت اور جو اس کا واضح بیان ہمارے سامنے ہے وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور اگر ہم نے پہنچانے میں کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر
ابھی جو آیت پڑھی گئی سورہ بقرہ کی ان آیات کے اندر ان کا مذمت کے طور پر تذکرہ فرمایا ہے، اور اپنی لعنت اور انبیاء اور اپنے مقرب فرشتوں کے نگاہ میں ملعون ہونے کا مزدہ اور اس کی خبر دی ہے، اعلان فرمایا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس واضح اور کھلی ہوئی نشانیوں کو، بعد اس کے کہ ہم اس کو خوب کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ اس کو چھپا رہے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ لعنت کے معنی ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا، محروم کر دینا، اور جب مسلسل انسان کتمان اور چھپانے ہی میں لگا رہتا ہے تو اللہ کی لعنت کی سب سے بڑی مار اور آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت ایمان اور توحید کو سلب کر لیتے ہیں، چاہے اس انسان سے سلب کر لی جائے، چاہے اس کی اولاد اور اس کی نسلوں سے سلب کر لی جائے، یہ خود بھی اس باپ اور سرپرست کے اوپر اللہ کی لعنت اور عذاب ہے کہ اس کے سامنے اس کی نسلیں اسلام سے نکل گئی اور مرتد ہو گئی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے مقرب فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، وہ اللہ کا بھی ملعون ہے اور فرشتوں کا بھی ملعون ہے۔ یہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی تھی۔ یہود کے علماء جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کی نبوت و صداقت کے بارے میں اور آپ کی تعلیم کی روشنی میں توحید کی تفصیلات کے بارے میں جو کچھ وہ جانتے تھے، وہ اس کو چھپاتے تھے کہ لوگ اس پر ایمان نہ لے آئیں، جان نہ جائیں، سمجھ نہ جائیں۔ اس موقع پر ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کا کسی خاص واقعے کے موقع پر نازل ہونا یہ صرف اسی واقعے کے ساتھ خاص نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کے اندر سے ثابت ہونے والا حکم عام ہوتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ شخص چاہے وہ مسلمان بھی ہو، لیکن وہ دوسرے مسلمان کے آگے، اپنی نسلوں کے آگے توحید کا وہ پیغام جو اس کے سامنے بالکل کھلا ہوا ہے، آج بھی ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، اللہ نے کس طرح نبی سے بیان کیا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، ان ساری تفصیلات کو صحیح صحیح جاننے والے جگہ جگہ گلی گلی میں علماء کرام موجود ہیں، جن سے ہم جان کر سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، یا اپنی نسلوں کو وہیں بھیج کر انہیں توحید سے اور ایمان کی حقیقت سے متعارف کرا سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ان سے توحید کا پیغام چھپایا، کبھی بچپن سے بڑے ہونے کے بعد انہیں توحید نہیں سکھلائی، ایمان کی اہمیت نہیں سکھلائی، ایمان کی حقیقت نہیں سکھلائی، بلکہ پیدا ہوتے ہی ان کو یہودیوں اور عیسائیوں اور غیر مسلموں کے کانوینٹوں میں ڈال دیا تاکہ وہ کفر و شرک کو اور یہودیت اور عیسائیت کے جراثیم ان کے دل کے اندر پنپے۔ ظاہر ہے کہ جو بچہ بے شعوری کی عمر کے اندر ایمان و توحید کے ماحول سے بیگانہ کر دیا جائے اور کفر و شرک کی گود میں ڈال کر وہاں اس کی پرورش کرائی جائے تو نتیجتاً بالآخر اگر اللہ کی خصوصی رحمت اس کے ساتھ شامل حال نہ ہوئی تو ظاہری اسباب پہ جو پوری تیاری ہوئی ہے اس کا نتیجہ انجام میں ارتداد کا ہی ہوگا، کفر کا ہوگا، وہ اسلام سے دور بھاگے گا، بھٹکے گا۔ جیسا کہ آج ایسے ہی طبقے کی ایک بڑی تعداد جن کے ماں باپ نے اپنی نسلوں کے آگے ان کے کھانے کمانے کے ہنر تو بچپن سے سکھلائے، ابھی کچھ اٹھانے کی طاقت و صلاحیت نہیں ہے لیکن عادت پڑھانے کے لیے بچپن سے فکر ہو رہی ہے، لیکن ایمان نہیں سکھایا، اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی ایک مرتبہ ڈھنگ سے ان کے سامنے نہیں لیا، بلکہ دیگر دنیا کے کھلواڑ اور تماشوں کے اندر ان کے لگائے رہے، اور جب ذرا سا اور چلنے پھرنے لگے تو کسی عیسائی اور یہودی اور غیر مسلموں کے یا انہی کی تہذیب پر چلنے والے کوئی مسلم کانوینٹ بھی ہو۔ آج کل مسلمانوں کے جو بھی کانوینٹ ہیں وہ بھی اسلامی نہیں ہیں، ان کے چلانے والے مسلمان ہیں، لیکن وہاں کا پورا کلچر، پورا تمدن اور پورا طور و طریقہ یہود و نصارہ اور ہنود و مشرکین کا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی کانوینٹ میں اس کو ڈال دیتے ہیں جہاں وہ توحید کے خلاف کفر و شرک کے جراثیم کے ساتھ پلتا اور بڑھتا ہے۔ ایسی نسلوں سے بڑے ہونے کے بعد اور انجام کے اعتبار سے ارتداد کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ آج جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے پھر رہے ہیں، اس کے اصل مجرم ان کے ماں باپ ہیں،
ان کے سرپرست اور گارجین ہیں جنہوں نے بچپن سے کبھی بھی سنت نبوی کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت اور توحید اور ایمان ان کے دل کے اندر اتارنے کی فکر نہیں. سوچا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھر میں پیدا ہوا تو بھی مسلمان ہی رہے گا، تو پھر کیا ضرورت ہے اپنے اور دیگر ہنر کو سکھلانے کی. اس کے بارے میں یہی سوچ لیجئے کہ ہم کھاتے کماتے گھر کے ہیں تو وہ بھی کھاتا کماتا ہوگا، اس کو کسی ہنر سکھلانے کے لیے کسی ادارے کے اندر داخل کرنا، کسی کارخانے کے اندر داخل کرنا کیا ضرورت ہے. اس کے بارے میں انسان خاموش بیٹھ جائے، فکر مند ہو جائے. لیکن اس کے لیے فکر کی جاتی ہے جو چھوڑ کر جانے اور فنا ہو جانے والی چیز ہے. لیکن ایمان جو ہم سب کا اصل مقصد ہے اور اسی پر ہماری ہمیشہ کی کامیابی ہے، اس کے بارے میں غفلت اور لاپرواہی کی جا رہی ہے. اور تیزی کے ساتھ کھلم کھلا بڑی تعداد میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں اب وہ مرتد ہو چکے ہیں، علن اعلان وہ اسلام سے بغاوت کا اور کفر میں داخل ہونے کا اعلان کر چکے ہیں. اور ایسے بہت سے ابھی وہ ہیں جن کا ابھی اندر تعلق اور بات چیت چل رہی ہے، محنتیں چل رہی ہیں. جب ان کے اندر ہمت محنت جٹا دی جائے گی ایک دن وہ بھی اعلان کر دیے جائیں گے. اور ہم سب مطمئن ہیں کہ ہمارے گھر کے بچے ایسے نہیں ہیں. آخر جو مرتد ہو رہے ہیں وہ کن کے گھروں کے ہیں؟ وہ بھی مسلمان خاندان اور نسلوں کے پلنے اور اسی خاندان میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں. اس لیے اس آیت پر اس زمانے کے اندر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کتمان علم کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کے سامنے ہم نے توحید کا پیغام نہیں رکھا ہے، چھپایا ہے. ہم چھپانے کے مجرم ہیں اور جس کے نتیجے میں اب وہ مرتد ہو رہے ہیں. اور چھپانے والے پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور مقرب فرشتوں کی بھی لعنت ہے. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہاں جو مرتد ہونے کے بعد اگر پھر توبہ کر لی، یا جن لوگوں نے کتمان علم کیا اب تک لیکن پھر اب ان کو آج سے احساس ہو گیا اور توبہ کر لی، باز آ گئے، لوٹ آئے، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، سدھر گئے اور توحید کا پیغام کو اپنے نسلوں تک دوسرے مسلمانوں تک رکھنے لگے، پہنچانے لگے. وبینوا اور اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرنے لگے. فاولئک اتوب علیہم، جب وہ لوٹ کر آ گئے، وہ سدھر گئے اور اپنی اصلاح کر لی، اللہ فرماتے ہیں کہ تو میں بھی ان کی طرف اپنی خاص رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہوں، ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں. اب پھر ان کے اوپر لعنت نہ اللہ کی ہوگی اور نہ مقرب فرشتوں کی ہوگی. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، لیکن وہ لوگ جو کافر ہو گئے، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو مسلمان ہو چکے تھے، مسلمان تھے اور اس کے بعد پھر کسی وجہ سے کافر ہو رہے ہیں. جیسے آج مسلمان خاندانوں کے بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں، کافر ہو رہے ہیں. جو کافر ہو گئے، وماتوا وهم کفار، اور کفر ہی پر مر گئے. کوئی محنت ان کے اوپر نہیں کی گئی یا محنت کی بھی گئی لیکن اب بچپن سے چونکہ جراثیم گھسائے گئے تھے کفر اور شرک کے، یہودیت و عیسائیت کے، اس لیے اسلام سے، اہل اسلام سے بیگانگی ان کے اندر آ گئی، نفرت آ گئی، دوری آ گئی. اب کوئی کوشش ان کے حق میں مفید نہ ہو سکی اور کفر ہی پر وہ مر گئے. اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور پوری انسانیت کی اس پر لعنت برستی. خالدین فیہا، اور اس لعنت میں ہمیشہ رہیں. کوئی ایک پل اور لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس لعنت سے نکل جائے. لا یخفف عنہم العذاب، آخرت میں ان سے جہنم کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ اب وہ جہنم کے اندر رہیں. ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو کبھی مہلت دی جائے گی. جیسے دنیا میں قیدیوں کو کبھی ضمانت مل جاتی ہے کچھ وقت کے لیے، کوئی ضمانت و چھٹکارا نہیں ملے گا. چلے گئے کفر پر اور شرک پر اگر دنیا سے تو پھر جہنم ہمیشہ کا ان کا مقدر ہو جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سن لو، آگاہ خبردار ہو جاؤ کہ تمہارا معبود حقیقی ایک معبود ہے، ایک معبود ہے، صرف وہی ایک اللہ ہے جس کی وحدانیت کا ہمیں قائل ہونا ہے، توحید کا قائل ہونا ہے کہ وہی اس کائنات کا تنہا خالق و مالک، بنانے والا، تمام خوبیوں کا مالک، تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا، تمام مصیبتوں اور مضرتوں کو لانے والا، مصیبتوں مضرتوں کو ہٹانے والا اور عبادت کیے جانے کے لائق تنہا وہی ہے. یہ پیغام ہے توحید کا.
اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے یہ بہت کھلا ہوا پیغام ہے، من بعد ما بیناہ للناس، ہم نے اس کو بہت کھول کر بیان کر دیا ہے۔ لہذا اب جو مسلمان اس کو چھپا رہا ہے، جو جان رہا ہے توحید کے پیغام کو، لیکن اپنے گھر میں پیدا ہونے والی نئی نسل کو توحید سے متعارف نہیں کرایا۔ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد جو دینی تعلیم کے ماحول سے دور رہی ہے، یا وہ کانوینٹوں کے اندر پروان چڑھے ہیں، یا بگڑے ہوئے جہالت کے ماحول میں بالکل نرے جاہل بن کر پروان چڑھے ہیں، توحید کا لفظ وہ نہیں جانتے کہ توحید کا لفظ کیا ہوتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا مسلمان گھرانوں کے اندر صرف پیدا ہو جانا کس حد تک مفید ہو سکتا ہے، یہ ہم سب لوگوں کو خود غور کر لینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کے پیغام کو چھپائے نہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے گھر پیدا ہو گیا تو وہ توحید کا پیغام دل کے اندر لے کر آیا ہے۔ فطری طور پر وہ اللہ کا تعارف یقیناً لے کر آیا ہے، لیکن ہمارے ماحول کے اندر جب وہ پروان چڑھے گا بغیر تعلیم و تربیت کے، تو گھر کا جو ماحول ہوگا وہی اس کے دل و دماغ کے اندر وہی ماحول رچ اور بس جائے گا۔ توحید خالص جو دل کے اندر فطری طور پر رکھی گئی، اس پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ ضرورت ہے قرآن کی روشنی میں بیان کیے ہوئے توحید کے اس پیغام کو، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ پیغام اور اس کی جو تفصیلات ہے، ہر ماں باپ کی، ہر بڑے کی، ہر سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بے شعوری کے عمر کی نسلوں سے ہی اسی وقت سے ان کو اللہ رسول کا تعارف اور توحید اور وحدانیت کی حقیقت ان کے دل کے اندر رچائیں اور بسائیں، اور ان کو ایسے جگہوں پر ڈالیں، ایسے اداروں میں بھیجیں جہاں انہیں بچپن کے اندر توحید ان کے دل کے اندر جمائی جائے، نہ یہ کہ کفر و شرک کے ماحول کے اندر ڈالا جائے، ورنہ مستقبل ہماری نسلوں کا وہ اسلام سے باہر نکلنے کا ہوگا، ارتداد کا ہوگا، جو آج سامنے آ رہا ہے۔ سالہ سال پہلے سے، آزادی کے وقت سے علماء کرام نے آواز لگائی تھی کہ اپنے دینی اداروں کے اندر بچوں کو ڈالو، دینی اداروں گلی گلی پہ قائم کرو، کوئی مسجد مکتب دینی سے خالی نہ ہو کہ اگر کسی مجبوری کی بنا پر، کسی عمر نکل جانے کی بنا پر اب کہیں نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھنے کے لائق ہے، تو 1 گھنٹہ اپنے محلے کی مسجد کے اندر ہی جڑ کر اللہ اور اس کے رسول اور توحید کے پیغام کو سیکھ لے اور جان لے، تاکہ خاتمہ ہو تو بڑے ہی جہالت کے ساتھ ہو، لیکن ایمان اور توحید پر خاتمہ ہو، آخرت کے کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے کر دنیا سے اندر جائے۔ اس کے لیے شروع سے آواز دی گئی تھی، لیکن افسوس کہ مسلمانوں کی بڑی اکثریت نے اس کی طرف آواز نہیں دی، خاص طور سے وہ طبقہ جو مالدار ہے، جن کے اندر مالی فراہمی اور خوشحالی ہے، یا کل جن کے اندر نہیں ہے آج خوشحالی آتی ہے، تو فوراً وہ اپنے بچوں کو مدرسوں سے نکالتے ہیں، نئی نسلوں کو جو پیدا ہوتی ہے کانوینٹوں میں ڈالتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہم مالدار ہو گئے، ایمان اسلام غریبوں کی چیز ہے، ہم کو ایمان کی توحید کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو یہود و نصارہ اور ہنود و مشرکین کا تمدن اور کلچر چاہیے۔ اس لیے اپنی گاڑی کمائی اس کے پیچھے ڈال کر ان کو ایمان سے نکالنے کی اور ان کے دل کے اندر کفر و شرک بیٹھانے کی بڑی تعداد میں مسلمان محنت صدیوں سے کر رہے ہیں، اور آج اس کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا ارتداد، اس کا سلسلہ ہماری آنکھوں کے سامنے شروع ہو گیا۔ لیکن آج بھی ایسے ماں باپ نے جن کے گھر لڑکیوں نے مرتد ہو کر گھر سے قدم نکال دیا ہے، انہوں نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے، ابھی بھی اپنی باقی مادہ نسلوں کے ساتھ ان کا سلسلہ تعلیم، ان کا رویہ اور سلوک وہی جاہلانہ ہے جو اس واقع فاجعہ کے ظاہر ہونے سے پہلے تھا۔ اس لیے آج کے زمانے کے اندر توحید کے پیغام کو ہمیں بہت عام کرنے کی ضرورت ہے، اور 2 سال 3 سال کی عمر سے ہی بچوں کو اللہ کی یکتائی اور اس کے اکیلے ہونے، اس کی طاقت و قدرت، اس کی معبودیت سب کچھ سمجھانے اور اس کے دل کے اندر بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور ابتدا کے اندر ایک باشعور عمر تک پہنچنے کے لیے انہی اداروں کے اندر ڈالنا ہے، انہی جگہوں پر ڈالنا ہے جہاں بھیج کر اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام راچے بسے، ایمان پیوست اور پختہ ہو، اور اس کے بعد شعور کے بعد انسان کو دنیا کی ضرورت کے لیے آج جتنی سے اعلیٰ تعلیم دلائی دی جائے، نہ کل منع کیا گیا ہے، نہ آج منع کیا جاتا ہے، نہ آئندہ منع کیا جائے گا، لیکن اگر ایمان کو کھوکھلا کر کے
چاہے کتنوں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور تعلیمات دلا دی جائے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ ایمان سے خالی تعلیمات نہ ملت انسانیت کے لیے مفید ہیں، نہ اسلام کے لیے مفید ہیں، اور نہ خود اس تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے مفید ہے۔ اور اسلام کے اندر بھی جو تعلیم کا حکم دیا گیا، اقرأ باسم ربک، وہی تعلیم جس میں رب کے نام کی شمولیت ہو، خالص دنیاوی تعلیم جس سے رب کا نام بالکل خالی کر دیا گیا ہو۔ قرآن میں اس اقرا کا حکم نہیں ہے، قرآن میں اس اقرا کا حکم ہے جس کے ساتھ رب کی ربوبیت، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت، اس کی وحدانیت کا نام شامل ہو۔ اس لیے اس تعلق سے یہ فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ہر گلی کے اندر ایسے نوجوان موجود ہیں جو ذہنی طور پر ارتداد کا شکار ہیں۔ ابھی کھل کے زبان سے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذہن و دماغ کے اندر اسلام کے مخالف تعلیمات اور اسلام کے اوپر اعتراضات دل و دماغ کے اندر رچ بس چکے ہیں۔ اس لیے بہت چوکنا اور محنت کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے توحید کا پیغام کھول کر بیان کیا ہے۔ کتنا کھولا ہے، آگے اس کی ایک دلیل دے رہے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ایک اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں ہزاروں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی طرف اور اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بنائے ہوئے نام نہاد مذہبی نظام کی طرف انسان کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیا وہاں طاقت دیکھی ہے؟ جبکہ اللہ کی طاقت یہ ہے آسمان و زمین کی بناوٹ و پیدائش میں غور کرو، کیسی عجیب و غریب چیز بنائی گئی ہے، اور کیسے عجیب و غریب طریقے سے اتنا بڑا آسمان بغیر کسی دیوار اور پلر کے قائم ہے۔ اس کو ستاروں سے، سیاروں سے، سورج سے ایسا منور کیا گیا ہے کہ نہ کبھی لائٹ جاتی ہے، نہ کبھی وہ مدھم ہوتا ہے، نہ کبھی وہ شارٹ ہوتا ہے کہ ہاں آج ستارہ اس کی روشنی ختم ہو گئی، جل گیا، اس کی جگہ اس کی ریپیئرنگ کرائی جائے، اس کی جگہ بدل کر اب دوسرا چاند اور ستارہ لگایا جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ایسے زمانے سے جس کی ابتدا کا ہمیں علم نہیں ہے، اللہ نے اس وسیع و عریض نظام کو بنایا ہے۔ فرما رہے کہ اس کے اندر غور کرو، زمین کی پیدائش میں غور کرو کہ کس طرح اللہ نے اس کو پانی پر بچھا رکھا ہے۔ پانی پر ہم اور آپ کوئی چیز نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن اللہ نے اس زمین کو ایسا ٹھہرایا ہے کہ اب ہم اس زمین کے اوپر عالیشان سے عالیشان محل اور بلڈنگیں تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سائنسداں اور کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ایسا کوئی اب کچھ تک ایجاد نہیں کر سکے ہیں کہ پانی کی سطح کے اوپر وہ کسی چیز کو بغیر کسی حرکت کے ٹھہرا سکے اور اس کو ٹکا سکے۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے زمین کو ایسا ٹکایا، اور زمین پر ہزار وزن سے وزن مخلوقات اس پر چل رہی ہیں اور پھر رہی ہیں، کبھی جنبش لینے کا نام نہیں لے رہی۔ اور انسان اپنے رہنے کے لیے عالیشان بلند و بالا بلڈنگیں بنا رہا ہے، اور اس کے بنیاد کے لیے سینکڑوں فٹ نیچے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی عالیشان بلڈنگ کو بنانے پر کامیاب ہو رہا ہے۔ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ کریں زمین اور آسمان کی بناوٹ کے اندر غور کرو، بھلا کون ہے جو اللہ کی قدرت کے علاوہ جو اس سے بڑا نظام اور ایسی چیزوں کو وجود میں لا سکتا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کا الٹ پھیر کے اندر رات آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھول ہو گئی ہو اور غفلت ہو گئی ہو اور سورج اپنے ڈوبنے کے ٹائم سے 1 منٹ یا 1 سیکنڈ تاخیر ہو گئی ہو، اور آج رات 1 سیکنڈ کم ہو گئی ہو، 1 سیکنڈ رات لیٹ شروع ہوئی ہو، سورج کبھی طلوع ہونے میں سست ہو گیا ہو، دن کسی دن 1 سیکنڈ 1 منٹ چھوٹا ہو گیا ہو۔ جب سے دنیا کا نظام بنا ہے، کبھی اس رات و دن کے آنے جانے الٹ پھیر کے اندر موسم کے اعتبار سے، گرمی سردی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوا ہے۔ آج 26 اگست کے طلوع آفتاب کے اوقات آپ دیکھ لیں، اور اپنی زندگی میں جتنے 26 اگست پائیں، سورج کے طلوع اور غروب کے اندر سیکنڈ کے ایک ادنا سے ذرے کا بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی دلیل دے رہے ہیں، متنبع کر رہے ہیں، کہ کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ جس کی یکتائی کا دعویٰ اور اعلان کیا جا رہا ہے، اور جس کو ماننے اور تسلیم کرنے کی طرف انسان کو دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے لاکھوں لاکھ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا گیا۔ والفلک التی تجری فی البحر، وہ کشتیاں جو سمندر پر چلتی ہیں، بھاری بھاری کشتیاں، اور اس پر ٹنوں ٹن سامان لگتا ہے۔ ہم کوئی وزنی چیز لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کبھی بسا اوقات وہ پانی میں چلا جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، لیکن جہاز اور کشتی جو سمندروں پر چل رہے ہیں اور ٹنوں ٹن اس پر مال لادے جا رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک سرزمین سے دوسرے سرزمین،
لائے جا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وزنی چیز پانی میں رکھنے کے بعد ڈوب جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو چلا رہا ہے۔ انسان امن و عافیت کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اپنی ضرورت کے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے۔ یہ ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے بس کا کام نہیں ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ تعالیٰ جو بادل سے بارش برسا رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے اس عمل کے اندر شریک نہیں ہے، یہ صرف اسی کی قدرت کا کام ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور پانی جب برساتا ہے تو بہت سے بنجر اور سوکھی ہوئی زمین اندر سبزہ اگا دیتی ہے۔ آپ بیج ڈالتے ہیں جس چیز کی وہ پھل اور وہ سبزی اگ جاتی ہے، اور جہاں کچھ نہیں ڈالتے اللہ تعالیٰ وہاں بھی بہت سے مفید گھاس پودے اور سبزے اگا دیتے ہیں، جن سے انسان اپنے دوا علاج اور مختلف ضروریات کے اندر یا جانور کی غذا کی ضروریات کے طور پر وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ جبکہ ہم اور آپ اپنی جگہوں پر جتنا چاہے پانی ڈالتے ہیں، کچھ بھی نہیں اگا پاتے۔ پانی کا ڈالنا اور برسانا یہ خود اللہ کی قدرت کی عجیب و غریب نشانی ہے، اور پھر زمین کے اندر سے اگانا یہ بھی محیر العقول ایک اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے۔ انسانی عقلیں حیران ہیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے، ہم مٹی کے اندر کوئی چیز دفن کرتے ہیں تو چند دنوں کے بعد وہ سڑ کر ختم ہو جاتی ہے، گل جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی بیج کو تناور درخت بنا دیتے ہیں، مضبوط درخت بنا دیتے ہیں، اور وہ کھیتی اور سبزیوں کی شکل میں اگاتے ہیں، اور نہ معلوم وہ غذا کے طور پر لکڑیاں مستقل کاموں کے اندر کتنے چیزوں میں استعمال میں آتی ہیں۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانوروں کو زمین میں پھیلا رکھا ہے، چھوٹے بڑے جانوروں کی شکل میں، پتنگوں کی شکل میں، عجیب و غریب قسم کی بے شمار مخلوقات اور جانور اللہ نے زمین میں پیدا کر رکھا ہے۔ وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلانا روکنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آسمان و زمین کے بیچ میں بادل کو ٹھہرا دینا جس سے بارش ہوتی ہے۔ بادل بھی بغیر کسی سہارے و ستون کے، آسمان خود ایک اللہ کی قدرت جو بغیر ستون کے ٹکا ہوا ہے، اور پھر مزید آسمان و زمین کے بیچ میں اللہ تعالیٰ بادل بھی ٹھہرا دیتے ہیں اور اس سے پانی برساتے ہیں۔ کیا نظام ہے، کیا قدرت ہے۔ فرماتے لا آیات لقوم یعقلون، ان ساری چیزوں کے اندر اللہ کے ایک اور قادر المطلق ہونے کی دلیل ہے ہر اس انسان کے لیے جو عقل رکھتا ہو۔ اور اتنے بڑے نظام کو دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوا، کہ توحید پر قائم نہیں رہ سکا، مرتد ہو گیا، یا دیکھ کر وہ توحید کی طرف آ نہ سکا تو وہ بے عقل انسان ہے، پاگل ہے، اس کے دماغ کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، چاہے دنیا کتنوں اس کو عقل مان سکتی ہے۔ عقل جس انسان کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ کے اس نظام کائنات میں وہ غور و فکر کر کے ضرور اللہ کی توحید و وحدانیت کا قائل ہوگا۔ آپ نے اپنی نسلوں کو سائنس کے تعلیم میں بھیجا، اعلیٰ دنیاوی تعلیم کے لیے کانوینٹوں اور کالجوں میں بھیجا، ان کی عقل پر کون سا اس تعلیم کا پردہ پڑا کہ اللہ نے کہا تھا کہ عقل والا اس میں غور کرے گا تو وہ وحدانیت کا قائل ہوگا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس کے دل کی آواز ہوگی، اس کی زبان کا نعرہ ہوگا۔ لیکن وہ تو پڑھ کر گیا اور چلا، اس ماحول میں پڑا، دنیا اس کو بہت گریجویٹ اور تعلیم یافتہ کہہ رہی ہے، سائنسداں کہہ رہی ہے، لیکن وہ ایمان سے نکل گیا، توحید کا منکر ہو گیا اور کفر و شرک کا دل دادا ہو گیا، تو وہ عقل کہاں رہا، وہ تو پاگل ہو گیا۔ عقل مند جو انسان ہے، لقوم یعقلون، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جن کے اندر عقل ہوگی، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر توحید کے ہی علم بردار ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اس کائنات کے نظام کو دیکھ کر توحید کی طرف نہیں آ رہے ہیں، یا جو خاندانی طور پر آئے یا شعور کے ساتھ آئے لیکن بعد میں کسی وجہ سے مرتد ہو گئے، کفر میں چلے گئے، تو وہ دنیا کے پاگل ترین لوگ ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے، ان کو عقل مند نہیں کہا جا سکتا۔ عقل مند وہ جاہل، ان پڑھ اور بے وقوف سمجھا جانے والا وہ انسان ہے جو انسان نظام کائنات میں غور کر کے اللہ کی وحدانیت و قدرت کا قائل ہے، ایک اللہ کو مان رہا ہے، اور پھر اس کے ماننے کے لیے چاہے اس کو جتنے پاپڑ بیلنے پڑ جائیں، مشقتیں جھیلنے پڑ جائیں، حالات و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے، وہ اپنی تمام ان پڑھی اور جہالت کے ساتھ اس پر ڈٹا ہوا ہے، تو وہ لقوم یعقلون، وہ عقل مند انسان ہے۔ دنیا کا نظام اگر کوئی عقل مندی کا پیمانہ متعین کر لے تو وہ عقل کا پیمانہ نہیں ہے۔ عقل کا پیمانہ یہ قرآن کا متعین کیا ہوا ہے، جو آسمان و زمین کی پیدائش اور ہواؤں کے چلنے پھرنے کا نظام،
بادل کا نظام، سمندر میں کشتیوں کے چلنے کا نظام، عجیب و غریب قسم کی بے شمار مخلوقات کا نظام، رات و دن کا آنے جانے کا مختلف موسم میں الٹ پھیر، اس سارے نظام میں جو غور کر کے توحید کا قائل ہو جائے وہی عقل مند ہے۔ عقل مندی کا معیار اور پیمانہ یہی ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب لوگ بغیر غور و فکر کے اب تک صرف خاندانی طور پر توحید کے علم بردار ہیں۔ اب آج سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی توحید پر بھی شعور کے ساتھ قائم ہو جائیں، ان نشانیوں اور دلائل پر غور کر لیں اور پھر اپنی نسلوں کے سامنے اس کو بیان کرنے سے چھپائیں نہیں، بیان کریں، بتلائیں، خود بتلائیں یا بتلانے والے جو سماج اور معاشرے میں ہیں، دین کا علم رکھنے والے علماء یا اور دیگر جو دیندار لوگ دین کا علم رکھنے والے ہیں معتبر، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھائے جائیں تاکہ ان کو توحید کے دلائل اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں کا پتہ چلے، تاکہ اس تک قرآن کی توحید کا پیغام پہنچ جائے اور کل ہم اللہ کی نگاہ میں اپنی نسل کے آگے توحید کا پیغام چھپانے والوں کی جماعت میں شامل ہو کر ملعون و مردود نہ ہو جائیں۔ آج ہم سب اللہ معاف کرے اس جرم کے اندر کم یا زیادہ مبتلا ہیں۔ کسی نے بھی اپنی نسلوں کے آگے کھل کر اتنے واضح طور پر جو قرآن کے اندر یہ پیغام موجود ہے نسل کے سامنے رکھا نہیں ہے۔ جب تک نہیں رکھیں گے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اس کے ہم مصداق ہیں۔ توحید کے دلائل ہم اپنی نسلوں سے چھپا رہے ہیں، اگر وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے تو اللہ کے یہاں جواب دہ ہمیں بھی ہونا پڑے گا، لعنت و ملامت کا مصداق اور اس کا شکار ہم بھی ہوں گے۔ اس لیے دن بدن آئے دن خبریں آ رہی ہیں، اس لیے کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان، خواہ وہ کتنوں دیندار ہو، پارسا ہو، پاک باز ہو، اس کی نسل بھی انتہائی پارسا و پاک باز ہو، پل بھر کے لیے مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہنچا دیا ہے ایک مرتبہ تو بار بار یاد دہانی اور مذاکرہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت پھر ایک بار اسلام کے خلاف ارتداد کو پھیلانے کا، کفر شرک کے نظام کو برپا کرنے کی منظم اور مضبوط محنت چل رہی ہے، اور اللہ کا یہ اعلان ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ کفر و شرک کے مقابلے میں اس وقت تک ڈٹے رہنا ہے، لڑتے رہنا ہے جب تک کہ سارا کفر و شرک کا فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف ایک اللہ کا، توحید کا دین قائم اور رائج نہ ہو جائے تب تک ہمیں کفر و شرک کے مقابلے میں ڈٹے اور لڑتے رہنا ہے۔ اور لڑائی صرف یہ نہیں ہے کہ بس جنگ کے لیے میدان جہاد میں نکل جائے، اس کا آغاز یہ کریں کہ اپنی نسلوں کے اندر پہلے توحید کا پیغام پہنچائے۔ ہر انسان اپنے اپنے گھر کو تعلیم سے اور توحید کے پیغام سے مزین کر دے گا، باشعور کر دے گا، تو اب باہر کی محنتوں سے اور باہر کے ماحول سے متاثر ہونے کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ ہم خود بخود اس طریقے سے اپنے گھر کو بچا لیں گے، اور پھر اس کے بعد محلے کے ذمہ دار اور باشعور حضرات 2-4-5 حضرات کمیٹیاں بنا کر، ٹیم بنا کر معاشرے کے گھروں پر جائزہ لے کر کہا سنی، مذاکرہ وغیرہ کہنا، گھروں پر پہنچنا، یہ اب محلے محلے کی ذمہ داری ہے۔ یہ کسی خاص عالم دین کا، صرف مدرسوں کا اور صرف مخصوص جماعتوں کا اور تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے صرف افراد کا یہ کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان اس کا مصداق ہے کہ ہمیں توحید کا پیغام اپنی نسلوں تک اور اپنے زیر اثر لوگوں تک پہنچانا ہے، جس میں صدیوں سے ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اور ایک بار پھر ہمارے سامنے نسل مسلمان ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج سے بھی ہم لوگوں کو ہوش کا ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی بے شعوری اور غفلت کے باوجود بھی محض اپنے فضل سے ہمارے دل کے اندر توحید کا شعور، حمیت اور ہمدردی پیدا کر دے، اور اپنے لیے اور اپنی نسلوں اور اپنے آس پاس پڑوس کے لیے اللہ ہم سب کو فکر مند بنائے اور کچھ نہ کچھ جد و جہد کرنے کا موقع اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔